إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو۔ انسان دنیا میں تعلقات بناتا ہے، دوستیاں قائم کرتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی اچھے انسان کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو جائے، جس سے میں دوستی کروں وہ میرا خیر خواہ ہو، میرا احساس کرنے والا ہو، مجھ سے محبت کرنے والا ہو۔
یہ ہر شخص کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی ہم تک یہ پیغام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دنیا کی دوستیاں نہیں، دنیا کے کسی آدمی کے ساتھ، بڑے آدمی کے ساتھ تعلق نہیں، تمہیں دنیا میں چاہیے کہ تم اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ تو پھر ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اور وہ جو کام ہے نا عزیز بھائیوں، وہ ایسا بہترین کام ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ کا پسندیدہ بھی بنتا ہے، بندہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی نکلتا ہے، بندہ قبر اور حشر کے معاملات سے بھی نکل جائے گا اور بڑی آسانی سے جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ پا لے گا۔ اور وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، ان سے کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، میری پیروی کریں۔ اے نبی، آپ نے ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تم پیروی میری کرو گے، بات میری مانو گے، اتباع میری کرو گے، میں محمد بھی تم سے محبت کروں گا اور عرش سے اوپر جو رب ہے وہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ بڑا بہترین نسخہ ہے جو قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، محبت ایک ایسے تعلق کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر احساس ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، کام آنا ہو، پریشانی میں، دکھ میں، زندگی کے ہر موڑ پہ، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے اطاعت اور فرما برداری کا جو نام ہے اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اور عربی کا ایک شاعر ہے، وہ بھی کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہتا ہے اگر تمہاری محبتیں سچی ہیں نا تو پھر سب سے بڑی جو تمہارے اندر چیز پیدا ہونی چاہیے وہ اطاعت اور فرما برداری پیدا ہونی چاہیے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی ہر بات کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محبت میں سب سے پہلا یہ اصول چلتا ہے کہ اتباع کی جائے، بات مانی جائے، فرما برداری کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو فاتبعونی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور صرف محبت ہی نہیں، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو یہ بڑی جامع بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں اپنے نبی کی زبانی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں میری اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت کو بھی حاصل کرو گے اور تمہارے سارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور پھر عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً یہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ یہ جو ان کو بڑے بڑے اعزاز ملے ہیں نا، اولئک ھم الفائزون، کہیں آتا ہے مفلحون، کہیں آتا ہے راشدون، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں صحابہ کرام کی تعریفات کر دی ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک چیز ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ اور محبت اطاعت کا نام ہے، محبت فرما برداری کا نام ہے، محبت یہ ہے کہ جو نبی لے کے آئے ہیں، جو طریقے محمد الرسول اللہ نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان طریقوں کو اختیار کروں گا۔ یہ ہے اپنے نبی سے اصل محبت کرنا۔ اور صحابہ اکرام نے اس کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی۔ میں بڑے مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔
شراب عربوں کا ایک بہترین مشروب تھا، شراب پی جاتی تھی، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بوتلیں پی جاتی ہیں۔ مہمان ہے اس کے سامنے بھی وہ ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا اس نے بھی بوتل ہی پینی ہے، کسی کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے، کسی کو منع بھی کرتا ہے۔ مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بڑی ترقی حاصل ہو چکی ہے، قبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ شراب عربوں کا ایک بہترین مشروب تھا، حرام نہیں تھی ہوئی، ابھی پیتے تھے عرب کے لوگ شراب، بہت زیادہ شراب پیتے تھے۔ حدیثیں پڑھے تو معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے مٹکے شراب بنا کے ان کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نا شراب پلا رہے تھے، خود بھی پی رہے تھے، مہمانوں کو بھی پلا رہے تھے۔ ماحول سجا ہوا ہے، بزم سجی ہوئی ہے۔ اتنے میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے باہر گلی میں، کہتا لوگوں، اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، گلیوں کے اندر بھیجا جاتا تھا لوگوں کو، جاؤ جی منادی کرو، اعلان کرو۔ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے، آرڈر جاری کر دیا ہے کہ شراب کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ صدائیں گونج رہی ہیں مدینہ میں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی تو ابو طلحہ انصاری نے بھی سنی، مجھے کہتے ہیں انس یہ کس طرح کی آواز ہے؟ تو میں نے جا کے کان لگا کے سنا تو میں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ مدینہ پہاڑی علاقہ تھا، مدینہ پہاڑی علاقہ تھا، جو احباب مدینہ گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں نا پہاڑوں پہ تو پھر پانی بہتا ہے پہاڑوں سے اور نیچے وادیوں میں آتا ہے، نالوں میں آتا ہے، چشموں میں آتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ حکم جاری کیا تو مدینہ کے اندر شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح چشمے بہتے ہیں۔ یہ ہے اطاعت، محبت، فرما برداری، اپنے نبی کے حکم کی اتباع، کوئی آگے سے بات نہیں، کوئی چوں چڑا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کسی نے کوئی بہانہ عذر پیش نہیں کیا جی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں یا ہم نے مٹکے بنا کے سنبھالی ہوئی ہے، اس دفعہ ختم کر لیں، آئندہ نہیں لے کے آئیں گے، نہیں بنائیں گے۔ کوئی واللہ ہے اس طرح کا تصور بھی صحابہ کرام کے ذہن میں نہیں ہے۔ حکم آ گیا ہے، فوراً اطاعت ہے، فوراً فرما برداری ہے۔ عزیز بھائیوں، صحابہ کرام پہ جانیں قربان کرنے کے دعوے کرنا بڑے آسان ہے، اس طرح کی اطاعت اور فرما برداری دکھانا یہ اصل ایمان ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ دوسری مثال، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے ہیں، آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا ہے، آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا ہے، اور صحابی سے کہا کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا ہے؟ یہ بات سمجھا کے آپ چلے گئے۔ پیچھے سے ایک آدمی آیا، کہتا ہے چلو پہننا ہی حرام ہے نا، تو ایسا کر انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس کو بازار میں بیچ دینا اور اس کی قیمت کو حاصل کر کے اپنا کوئی اور کام کر لینا۔ اس صحابی کے ایمان کے کیا کہنے ہیں، واللہ آپ کبھی صحابہ کرام کے قصے کہانیاں پڑھا کریں، اپنی زندگی میں نا تھوڑا سا وقت اپنے 24 گھنٹوں میں کم از کم آدھا گھنٹہ سیرت کی کتاب کو یا صحابہ کرام کے مناقب والی کتاب کو پڑھا کریں۔ واللہ زندگیاں بدل جاتی ہیں، دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آج معاشروں میں جتنی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، دل کے مسئلے ہیں، شوگر کے مسئلے ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں، آپ صحابہ کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں، واللہ آپ کے ڈپریشن، آپ کی ٹینشنیں، آپ کے دل کے اندر آنے والے غلط قسم کے فحاشیوں اور یانیوں سے بھرے ہوئے خیالات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کی زمین کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، کیا ایمان تھے ان کے، کیا کردار تھے ان کے، نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو
اپنے لیے حرف آخر سمجھا کرتے تھے، اس میں نجات سمجھا کرتے تھے، اسی میں ہدایت سمجھا کرتے تھے، اور اسی بات میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمجھا کرتے تھے۔ حدیث اٹھاؤ، اس صحابی نے اس کو جواب دیا کہ میرے نبی نے مجھے ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، جس چیز کو اتار کے پھینک دیا ہے میں اس چیز کو دوبارہ اٹھانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرا ایمان ہی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک کام کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہے میں اس کام کو پسند کروں، میرا ضمیر اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس صحابی نے اس گری ہوئی انگوٹھی کو اٹھایا بھی نہیں۔ جنگ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر، جنگوں کے اندر آپ جانتے ہیں کس طرح کے کٹھن حالات ہوتے ہیں، بھوک کی بھی شدت ہوتی ہے، پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے، جسم تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں، ساتھی بھی شہید ہو گئے ہوتے ہیں، کچھ زخمی بھی ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی کیفیت، اور دل میں اضطراب اور ذہن میں سکون نہیں ہوتا۔ اس بے چینی کے عالم میں صحابہ کرام شام کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو گھریلو گدھا ہے نا، گدھا، اس کا گوشت پکا رہے ہیں، ہنڈیا ابل رہی ہے، ہنڈیا میں گوشت ڈالا، ہنڈیا ابل رہی ہے، چولہے کے اوپر گوشت پک رہا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ یہ پہلے حرام نہیں تھا گدھا، صحابہ کرام پکا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان چلایا، پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے، اعلان ہو رہا ہے لشکر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے روک رہا ہے، یہ حرام ہو گیا، اس کو چھوڑ دو۔ بعض روایتوں میں لفظ ہے فَأَكْفِئُ الْقُدُورَ، جو ہنڈیا ابل رہی ہے اس ہنڈیا کو بھی گرا دو۔ واللہ کہیں اس مقام پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچا کریں، آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھے جاتے ہیں، ہمیں بھی مسئلوں کا پتہ چلتا ہے، ہمارے سامنے بھی احادیث ہوتی ہیں، کیا میں اپنی عادات کو، اپنے رویوں کو تبدیل کرتا ہوں حدیثیں پڑھ کے؟ یا قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اور میری زندگی اسی طرح گناہوں سے بھری ہوئی ہے؟ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کروایا، صحابہ کرام نے نہیں کہا کہ یہ ابھی تو پک رہی ہے چلو اس کا گوشت کھا لیں، قسم ہے اس طرح کی بات ہی نہیں ہے۔ ہنڈیا انہوں نے الٹ دی، پکی پکائی ہنڈیا الٹ کے رکھ دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اب یہ حرام ہے، اس کا ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ آج ہم صحابہ سے محبت کرنے والے عمریں گزر رہی ہیں، سود پہ کام کرتے جا رہے ہیں، حرام کے لقمے کھاتے جا رہے ہیں، حدیثیں بھی سنتے ہیں، مسئلے بھی سنتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صف اول میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ منافقت ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہو رہی، ہم اللہ سے غداریاں کر رہے ہیں، اللہ کو داؤ لگا رہے ہیں۔ یہ اصل محبت ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، اور شہداء میں ایسے بھی تھے جو نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی تھے، اللہ کے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کو شہید بھی کیا گیا اور ان کا مسلح بھی کیا گیا۔ مسلح کہتے ہیں کسی بندے کو مار کے نا اس کا ناک کان وغیرہ کاٹ دینا، شہید کر دیا گیا، مسلح بھی کر دیا گیا ہے۔ شدت کے غم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ تدفین کا عالم یہ ہے کہ پتھریلی زمین ہے، بڑے بڑے گڑھے کھود کے 10 15 صحابہ کو ایک ایک گڑھے میں دفن کیا جا رہا ہے۔ اس اضطراب والی کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ہوئے، کافروں کے سردار تھے، جنگ لڑ رہے تھے، کہا وہ لشکر لے کے واپس نہیں گیا ہوگا، اللہ کے نبی سپہ سالار تھے، جہادی نقطہ نظر سے ہر چیز کو دیکھتے اور سمجھنے والے تھے، کہا ابو سفیان چلا گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں وہ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ ابو سفیان نے سوچا
کہ مسلمانوں کے 70 ہم نے مار دی ہیں، 70 شہید ہو گئے ہیں اور 70 جو ان سے وہ زخمی ہوئے ہیں، تو ان کی تو حالت ہی بڑی خطرناک اور خوفناک ہوئی ہے، یہ تو خود کو سنبھال ہی نہیں سکتے، تو چلو دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں کا کام ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ مدینہ سے 8 میل دور فاصلے پر حمراء الاسد جگہ کا نام ہے، حمراء الاسد۔ سیرت کی کتاب اٹھا کے نا وہاں ہائیڈنگ دی ہوئی ہے سیرت نگاروں نے، غزوہ حمراء الاسد، اس کو پڑھنا۔ یہ کیا تھا؟ ابو سفیان یہ پلاننگ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کو یہ خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کر دے گا، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو آ کے دوبارہ حکم دیا، کہا دوبارہ اسلحہ پہنو، ہم نے کافروں کا پیچھا کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا دوبارہ اسلحہ پہنو، تمہیں زخم آئے ہیں، تمہارے ساتھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اسلام کو دبنے نہیں دینا، اسلام کو بلند رکھنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں محمد اسلحہ پہن کے نکلا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ دوبارہ تیار ہو جاؤ، ہم نے کافروں کا پیچھا کرنا ہے، ان کو کمزوری نہیں دکھانی۔ ہم تو اچھے بھلے بھی نہیں نا اٹھتے، سانو گلاں ہوندیاں نے، صحابہ اکرام مارے پڑی ہوئی ہیں، جسم لہو لہان ہے، 70 شہداء ہیں، 70 زخمی ہیں، ایک ایک گھڑے کے اندر 10 کو دفن کیا جا رہا ہے، یہ پریشانی کے عالم ہے، لیکن صحابہ اکرام میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ قرآن اٹھاؤ، سورۃ آل عمران کو پڑھو، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے آ کے کہا کافر تمہارے اوپر دوبارہ حملہ کرنے لگے ہیں۔ صحابہ نے اپنے ایمان مضبوط کر کے ان کو بتایا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم جھکنے والے نہیں، ہم پریشانیوں سے، زخموں سے اپنے حوصلوں کو پست کرنے والے نہیں۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، انہوں نے آگے سے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو ہمارا رب کافی ہے۔ دوبارہ اسلحہ پہن کے 8 میل تک نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو لے کے دوبارہ کافروں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کو پتا چلا تو بڑا حیران ہوا، کہتا ہے ہم نے تو ان کا حال ہی نہیں چھوڑا، یہ دوبارہ تیار ہو کے آگے۔ یہ تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے جو ایک مسلم آدمی نے دکھانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ کافروں کے دلوں کے اوپر وہ تھوڑی سی ہماری ہمت روب بن کے گزرتی ہے۔ سارے کافر بھاگ گئے۔ اللہ نے اس صحابہ کا یہ عمل قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے آنے والوں انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے رکھ دیا کہ جب جہاد کے لیے تمہیں بلایا جائے پھر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی زخمی ہو، کسی کا کوئی شہید ہو، ایمان کا ثبوت دینا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، اور میدان کارزار کا رخ کرنا ہے۔ صحابہ کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کر دی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حالے ہوں جے مار پئیے اسی کیوں جائیے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ یہ ہے محترم بھائیوں صحابہ کی محبت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبادات کے مسئلے ہوں، جہاد کے مسئلے ہوں، خدمت خلق کے مسئلے ہوں، کسی بھی مرحلے کے اندر صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کے حوصلے کو پست نہیں کیا۔ یہ اصل محبت ہے اپنے نبی سے، اطاعت کی محبت، فرما برداری کرنا۔ یہ محترم بھائیوں بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اب ہمارا معاشرہ، اب اپنے معاشرے کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں۔ محبت کو چھوڑ کے ہم نے بدعات کا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ بدعات کا رستہ، وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہی نہیں۔ میں نے 4 واقعے آپ کو سنایا صحابہ کے مختصر انداز میں کہ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے، لیکن صحابہ کی محبت کس چیز میں نظر آتی ہے؟ اتباع میں، نبی کی اطاعت میں، نبی کی فرما برداری میں۔
یہ صحابہ کی اصل محبت ہے جس کو اللہ نے بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بدعات کو ایجاد کیا جاتا ہے، اور بدعت پتہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ دین کے اندر اپنے پاس سے کوئی کام ایجاد کر لینا، ایسا کام کہ جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دین کو اتارنے والا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن کو، اس دین کو اللہ نے اتارا، جبریل علیہ السلام اس دین کو لے کے اور لا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا۔ یہ ہے دین، قرآن اور حدیث۔ بس ان قرآن میں اور حدیث میں وہ کام جو اللہ نے بھی نہیں بتایا، رسول اللہ نے بھی نہیں بتایا، وہ اپنے پاس سے بنا کے اس کے اوپر نیکیوں کے بڑے بڑے انبار لگا کے کہ یہ کام کرو گے اتنی نیکیاں ملیں گی، اس کو ایجاد کر لینا اور لوگوں میں رواج دے دینا، اس کو بولا جاتا ہے بدعت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ایجاد کیا شیطان نے۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، ذرا غور کرنا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس ایک دن سر نیچے کر کے نا ایسے بیٹھا ہوا تھا پریشانی کے عالم میں۔ اس کو چیلے چاٹوں نے پوچھا اس کے کہ خیر ہے، سر نیچے پھینک کے بیٹھے ہوا ہے۔ اس نے آگے سے کہا یار پتہ کیا بات ہے، ابن آدم سے میں جب کوئی گناہ کرواتا ہوں نا تو یہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ جب یہ توبہ کرتا ہے، اپنا سر سجدے میں گرا لیتا ہے تو میری بڑی تذلیل ہوتی ہے، بڑی تحقیر ہوتی ہے، مجھے اپنی محنت جو سی ہے نا اس کے رنگ نظر نہیں آتے کہ یہ تو گناہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے، اور اللہ کو معاف کرنا آگے بڑا پسند ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کہتا ہے مینوں کوئی مشورہ دیو، میں واہ بھائی پریشان ہاں، چوکھا ہی پریشان ہو گیا میں، تو کوئی مشورہ دیو مینوں۔ تھوڑی دیر کے بعد نا خود ہی سر اٹھا کے ہنسنے لگ گیا۔ تو اس کے چیلے چالے پوچھتے ہیں خیر ہے تو ہنسنے لگ پیا، وہ پہلے پریشان تھا اب تو ہنس رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے اب میں نے جو گناہ ان سے کروانے ہیں نا وہ گناہ سمجھ کے نہیں کروانے بلکہ نیکی سمجھ کے کروانے، تاکہ یہ گناہ والا کام نیکی سمجھ کے کریں۔ جب بندہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے گا تو اس نے توبہ کرنی ہے؟ کہتا نہیں کرنی۔ یہ گناہ کرے گا، بدعات کی طرف جائے گا، دین کے اندر اپنی مرضی سے نئے نئے کام ایجاد کرے گا، ان کو بدعت کا نام، بدعت حسنہ کا نام دے کے ان کو کرتا جائے گا، نیکی سمجھ کے کرے گا، اس لیے معافی نہیں مانگے گا تو میں اس تو راضی ہو گیا بات میرے ہاتھ سے نکل دے پینے کہ میں ابن آدم نو ہون اس طرح گمراہ کرنا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہا جو گناہ ہوتا ہے نا گناہ سے زیادہ محبت شیطان کو، ابلیس کو بدعت سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، کیونکہ گناہ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، اور جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہا بدعت شیطان کے ہاں گناہوں سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ عزیز بھائیو، اس ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان نہیں سوچتا کہ میرے رب نے کیا اتارا اور میرا نبی جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ کیا لے کے آیا ہے، میرے لیے ہدایت کس میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے مسلمان نہیں سوچتے، اور صدیوں سے جو گمراہیاں، جو بدعات چلتی آ رہی ہیں، ان بدعات کے اوپر سر جوڑ کے پیسہ بھی خرچ کرنا ہے اور خود ان کے اندر شریک بھی ہونا ہے، حالانکہ ان چیزوں کا دین اسلام کے اندر تصور تک نہیں پایا جاتا۔ میں اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، میں کسی کو رگڑا نہیں لگاتا، صرف اصلاح کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، 50 سال، 60 سال، 65 سال، جتنی بھی عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، قیامت والے دن ہم سے اس عمر کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، اور قبر کے اندر بھی پوچھا جانا ہے تمہارا نبی کون ہے۔
جس نے نبی کی بات مانی ہوگی وہ جواب دے گا، ظاہر ہے اس کے پاس تعارف ہوگا کہ نبی کون تھا۔ جس نے وہ کام اختیار کیا جو نبی نے بتایا ہی نہیں تو وہ کیا جواب دے گا فرشتوں کو؟ اس لیے یہ ایک احساس رکھتے ہوئے، ایک درد دل رکھتے ہوئے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدعات سے بچانا ہے، اور ان بدعات کو محبت کا نام دیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اپنے نبی کی محبت میں اس کا ولادت والا دن، یوم ولادت، اس کو منا رہے ہیں۔ یہ میں نے شروع میں محبت کی بات کی ہے، یہ اس کے بالکل الٹ معاملہ ہے۔ ایک طرف اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دوسری طرف شیطان محبت کے نام پہ انسان کو بدعت کی طرف لگا جاتا ہے۔ اور جو عام فہم بھولا بالا مسلمان، نہ اس نے کبھی قرآن پڑھا نہ اس نے کبھی حدیث پڑھی، وہ سنت کو چھوڑ کر بدعات کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص اچھا بھلا ہے، سیانہ آدمی ہے، اس نے کبھی قرآن حدیث نہیں پڑھا تو بدعات کی طرف جا رہا ہے، اس میں مولویوں کا قصور ہے یا اس کا اپنا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے دماغ دیا ہے، تجھے ذہن دیا ہے، عقل سلیم تجھے عطا کیا، تو کیوں نہیں قرآن پڑھتا؟ تو کیوں نہیں حدیث پڑھتا؟ تو کیوں نہیں اس دین کی طرف آتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدایت کے طور پر اپنے نبی کے اوپر نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اس میں ہدایت کو رکھ دیا؟ اس میں ہم لوگوں کا اپنا قصور ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حدیث نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کے طور طریقے کیا ہے۔ آ جا کے صرف نماز ہم پڑھتے ہیں، یا ہم سال بعد زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، یا رمضان کے اندر ہم رمضانی مسیتڑ اور اس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں، اور جو ہی رمضان گیا ہماری مسجد سے سب سے پہلا تعلق ہماری مسجد سے چھوٹتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہمارا قصور ہے، ہم نے دین نہیں پڑھا، ہمیں فرق کا پتہ ہی نہیں، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اور پھر آئے دن سال ہا سال تک صدیوں سے یہ بدعات چلتی آ رہی ہیں اور ان کے اندر کمی نہیں ہو رہی، ہر سال اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ الی النار۔ کہ لوگوں، سب سے بہترین بات کس کی بات ہے؟ کتاب اللہ کی، اور سب سے بہترین طریقہ محمد اللہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین جو بات ہے وہ بدعت کی بات ہے۔ سب سے بدترین جو کام ہے وہ دین میں نئے کام ایجاد کرنا ہے، اور یہ بدعت ہے۔ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ان بھائیوں کی اصلاح کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ متکے نہیں لگانے، ہم نے ان کو الزامی جواب نہیں دینے، ہم نے قرآن کو پیش کرنا ہے، ہم نے حدیث کو پیش کرنا ہے، اور ان بدعات کا پورا انکاؤنٹر کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں ہے یہ اختلاف۔ وفات کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی، اس کو سارے مانتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی 10 محرم کہتا ہے، بعض رجب کے بھی قائل ہیں، اور بعض 9 ربیع الاول کہتے ہیں، 12 نہیں 9 ربیع الاول۔ اس بنیادی چیز کے اندر ہی اختلاف ہے کہ جس کا میلاد منا رہے ہو اس کی ولادت کی تاریخ کا کوئی مستند علم، دلیل، سند تمہارے پاس ہے؟ وہ ہے ہی کو نہیں۔ کوئی آپ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، کسی نے بھی پکی اور ٹھوس بات نہیں لکھی ہوئی، اقوال پیش کر دی ہیں کہ فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت والی ہے وہ 23 سالہ ہے۔ 23 سالہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ولادت کا دن منانا ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا سوموار والے دن سوموار کا تھا،
آپ نے پوچھا روزہ کیوں رکھا ہے؟ نبی صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس دن میری پیدائش کی گئی تھی، اس دن مجھے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اب وہاں تاریخ کی بات نہیں ہے، سموار والے دن کی بات ہے۔ آج جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارے نبی نے چلو منانی ہے تم نے، تو ہمارے نبی نے تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کے استفسار پر بتایا کہ مجھے اس دن فیہ ولدت، مجھے پیدا کیا گیا، میری پیدائش کی گئی، میں نے اس لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کم از کم روزہ رکھ لیں ہم۔ ان چیزوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ 23 سال آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، 23 مرتبہ، لیکن نبی علیہ السلام سے کوئی روزے کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ پھر جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، انہوں نے بتایا نا کہ اس دن میری پیدائش کی گئی ہے، کسی صحابی سے یہ چیز نہیں ملتی۔ 110 ہجری تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے، اس میں 4 خلفاء بھی ہیں، اور 110 ہجری میں آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وفات پائی۔ 110 ہجری تک یہ چیز صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ چوتھی صدی جب آئی نا، چوتھی صدی، تب فاطمیوں کے خلفاء تھے، کچھ خلفاء تھے جو ہے یہودیوں کے ایجنٹ تھے، یہودیوں کے ایجنٹ تھے، اور خود کو فاطمی کہتے تھے۔ فاطمی کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے رضی اللہ عنہا، یہ ان کا مطلب تھا۔ اور انہوں نے چوتھی صدی جب شروع ہوئی نا، تب ان کے فاطمی جو خلفاء تھے وہ ہر سال جب سال ختم ہوتا تب بھی جشن مناتے، جب نیا سال آتا تب بھی جشن مناتے، یوم عاشوراء 10 محرم کو بھی وہ یہ دن مناتے، جشن مناتے، اور یہ میلاد النبی کو بھی انہوں نے خود اپنے پاس سے گاڑ کے اس دن بھی جشن منانا شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ کہتے کیا تھے کہ ہم حضرت فاطمہ کی نسل سے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے، ساڑھے بابے بھی جانتے ہوں گے اس تفسیر میں، اتنی مشہور ہے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں محدثین کی، تبع تابعین کی، یعنی جو تابعین کے شاگرد ہیں، ان کی ایک مجلس بیٹھی تھی، اہم میٹنگ بیٹھی تھی، جس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ ان فاطمیوں کا حضرت فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کے سب عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل سے، اور سارے کے سارے اس کے ایجنٹ ہیں۔ میں آپ کو حوالے دکھا سکتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی یہ ایک بدعت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودیوں کی سازش بھی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پچھلے جمعے میں نے ایک بات کی تھی کہ یہودیوں کو یہ حسد مار گیا کہ نبی ہمارے خاندان سے نہیں آیا، ہمارے تایا کی نسل سے آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے اور ہم اس جنگ میں اللہ کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے یہودیوں نے سازشیں کر کے مسلمانوں کے نبی کو، محمد الرسول اللہ کو، ان کی امت کو، صحابہ کرام کو ناکام ثابت کرنے کے لیے یہ سازش رچائی، اور مسلمانوں کے دلوں سے سنت کی محبت کو نکال کے ان کے دلوں کے اندر بدعات کی محبت کو داخل کر دیا۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ میلاد النبی کا جشن بدعات ہونے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے تاکہ مسلمانوں کا نبی ناکام نبی ثابت ہو، معاذ اللہ۔ جب وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو مسلمان کے اوپر لازم ہے نا یہ اس سے کہیں بڑھ کے نبی کی سنت سے محبت کرنے والا ہو، لیکن ہم سستیاں کر جاتے ہیں عزیز بھائیوں، کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ بہرحال 34 صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد 200 سال تک اس بدعت کو بند کر دیا گیا۔ اس وقت جو مسلمان تھے انہوں نے مقابلہ کیا اس کو بند کر دیا گیا۔ 600 سال گزرنے کے بعد، نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 صدیاں گزرنے کے بعد، مظفر الدین ایک بادشاہ تھا، اربل ایک علاقہ تھا، وہاں پہ وہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ پرلے درجے کا فحش انسان، اور عورتوں کے ساتھ ڈانس کرنا، شرابیں پینا، یہ اس کا ایک عام مشغلہ تھا۔ آئے دن وہ کوئی نہ کوئی مجلس لگا کے خود ڈانس کرتا تھا لڑکیوں کے ساتھ، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خود ڈانس کرنے والا۔
اور وہ دن تلاش کرتا رہتا تھا کہ کوئی دن لبے جدن میں بندیاں نو کٹھا کر کے اتنے کوئی جشن مناواں. اس کو کسی نے بتا دیا کہ تیرے تو 200 سال پہلا بھی بدعت ایک چل دی سی میلاد النبی کے نام پہ. اس نے میلاد النبی کا دوبارہ آغاز کر دیا 600 سال بعد. اب میرا ایک سوال ہے، آج ہمارے جتنے علماء میلاد کا ثبوت قرآن کی آیت پڑھ کے دیتے ہیں یا حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام کی زندگی کے 600 سال بعد ایجاد ہوا اس کی دلیل تم قرآن سے دے رہے ہو؟ کیا 6 صدیوں تک اندر صحابہ کا دور ہے، آگے ان کے شاگرد تابعین کا دور ہے، آگے ان کے شاگرد تبع تابعین کا دور ہے، امام ابو حنیفہ کا دور ہے، امام بخاری کا دور ہے، بڑے بڑے اماموں کا دور ہے. کسی سے بھی دکھا دو جو حدیث کے بڑے بڑے امام تھے انہوں نے جشن منایا ہو، یا کسی ایک نے اپنی حدیث کی کتاب کے اوپر جس طرح چھوٹی عید پہ بڑی عید کے باب عید الفطری، باب عید الاضحیٰ، کوئی ایک باب عید میلاد النبی کے اوپر بھی باندھا ہو؟ کیا وہ سارے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے؟ ان کو عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا؟ ایک کام اس چیز کو 600 سال گزر گئے وہ ہوا ہی نہیں، اس کی دلیل دینا قرآن سے حدیث سے، یہ حماقت ہے، جہالت ہے. اور جہالت ہونے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام بھی ہے. آج ٹائم تھوڑا لگ جائے گا، تسلی رکھنا، بیٹھ جانا. الزام ہے محمد الرسول اللہ پہ. کیا الزام ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے وقت یہ بات کہہ دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے قرآن میں اس امر کا اعلان کیا کہ یہ دین اسلام ہم نے مکمل کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی نے وہاں پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کو گواہ بنا کے کہا، صحابہ اکرام سے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام جو میدان عرفات میں اکٹھے ہیں، اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں، مجھے بتاؤ میرے صحابہ، کیا میں نے سارے کا سارا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ 3 مرتبہ سوال کیا، تینوں مرتبہ صحابہ نے یہ جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا ہے. یہ جواب سننے کے بعد اللہ کے نبی آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں محمد کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا محمد نے اپنا وہ کام پورا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کے فوت ہونے کے 6 صدیوں بعد اس کام کو دین بنا کے نکالنا، یہ محمد رسول اللہ پہ الزام نہیں کہ محمد رسول اللہ نے خیانت کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. کہ جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اس نے اس نئے کام کو بدعت کو بدعت حسنہ کہہ دیا کہ یہ چلو اچھا ہی کام ہے نا، اس بندے نے یہ ثابت کیا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ کہ محمد الرسول اللہ نے رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے. اور آگے کہتے ہیں، اقرأوا کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کو اٹھا کے پڑھ لو. کتاب اللہ کے اندر اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنا دین محمد رسول اللہ پہ پورا کر دیا ہے. تو وہ کام جو صدیوں بعد ایجاد ہو رہا ہے اس کی دلیل قرآن سے دینا، حدیث سے دینا، یہ سراسر جہالت ہے. اس کام کا تصور بھی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں جی چلو بدعت حسنہ کر لو. ایک چیز ہے ہی بدعت ہے ہی حرام، ہے ہی گمراہی، ہے ہی جہنم کا رستہ. اس بدعت کو بدعت حسنہ کہنا یہ بھی بدعت ہے. بدعت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو وہ بدعت ہے، اس کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. اذان ہوتی ہے نا، اذان، اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. نماز کے لیے 5 جو نمازیں ہیں ان کے لیے اذان شرط ہے، اذان ہونی چاہیے. لیکن نماز جنازہ بھی ہے، نماز عید بھی ہے. ان دونوں سے پہلے اذان محمد رسول اللہ نے مشروع نہیں کیا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم. نہ عید کی نماز سے پہلے اذان ہے، نہ جنازہ پڑھنے سے پہلے اذان ہے، وہ بھی نماز ہے. آج اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے اذان کہہ دے تو کون سا وہ برا کام کر رہا ہے؟
کیا اذان کے اندر اللہ کی بڑائی نہیں ہے؟ کیا اذان میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کی رسالت کا تذکرہ اذان کے اندر نہیں ہے؟ یہ کوئی برا کام ہے؟ لیکن ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نبی محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے اندر کوئی بھی عمل نیکی اس وقت بنتا ہے جب اس کے اوپر اللہ کا حکم ہو اور محمد رسول اللہ کی مہر ہو۔ جس کام کے اوپر اللہ کا حکم نہیں، محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، وہ کام بدعت ہے، اس کا دین میں تصور ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، آ کے دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے حلیلو میاتن سبحو میاتن کبرو میاتن۔ جس طرح ہم مجمع لگا ہوا ہے نا، ایسے مسجد نبوی میں مجمع لگا ہوا ہے، ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، کنکریوں کے اوپر کنکریاں گن گن کے نا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ جب وہ مکمل کر لیتا ہے پھر کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جب وہ مکمل کر لیتا ہے پھر کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ اکٹھا اجتماعی ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھاگتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، جا کے کہتے ہیں ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نیا کام ایجاد ہو گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، کہا لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبداللہ بن مسعود پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جن کنکریوں کے اوپر وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ شمار کر رہے ہیں نا، ان کو جا کے کہو ان کنکریوں کے اوپر اذکار نہیں بلکہ تمہارے گناہ شمار ہو رہے ہیں۔ اور پھر خود آتے ہیں مسجد میں، حدیث کو سننا ذرا غور سے، خود آتے ہیں مسجد میں، آ کے کہتے ہیں لوگوں یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم اذکار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑی کھری کھری سنائی ان کو، واللہ ہے کبھی غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَيْحَكُمْ یا امت محمد، او امت محمد تمہارے اوپر افسوس ہے۔ وَيْحَكُمْ یا امت محمد، اے امت محمد تمہارے اوپر افسوس ہے۔ ما اسرع ہلاکتکم، کتنی جلدی تم ہلاکت کی طرف چلے گئے ہو۔ ہادی صحابۃ نبیکم متوافرون، کہ ابھی تو نبی کے صحابہ بہت سارے دنیا میں موجود ہیں۔ وہادی ثیابہ، اور یہ نبی علیہ السلام کے کپڑے لم تبلو، ابھی تک وہ سیدھا نہیں ہوئے۔ وآنیتہ لم تکسر، نبی علیہ السلام کے وہ برتن جن میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے ابھی تک تو وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ صحابہ موجود ہیں، کثرت سے موجود ہیں، نبی کے کپڑے موجود ہیں، نبی کے برتن موجود ہیں، ابھی تو نبی کی جو چیزیں استعمال والی تھی وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اور تم اسلام کے طریقوں کو سنت کو چھوڑ کے بدعات کی طرف چل پڑے ہو۔ لوگ آگے سے کہتے ہیں ما اردنا الا للخیر، ہمارا تو ارادہ خیر کا تھا، بدعت حسنہ، ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کم من مرید لن یصیبہ، کتنے ہی نیکی کا ارادہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو عمل تو بظاہر اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نیکی نہیں مل رہی ہوتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بدعت چاہے اچھی ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ بدعت ہی ہے، اس کا نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو آؤ محترم بھائیو ہم اپنا محاسبہ کریں، وقت تھوڑا ہے، باتیں بہت زیادہ تھیں لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ان کاموں کو اختیار کریں جو مسنون ہیں۔ یہ نبی سے اصل محبت ہے۔ گلیاں بند کرنا، جلوس نکالنا، لائٹیں لگانا، یہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں۔ گلیاں بند ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جہاد بہت بڑا عمل ہے، واللہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، لیکن ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ سے واپس آ رہے تھے، رستے میں پڑاؤ ڈالا، تو پڑاؤ ڈالتے ہوئے رات کا وقت تھا، جو مین رستہ تھا نا جہاں سے لوگ گزرتے تھے اس رستے کو بند کر کے وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، لوگوں کی گزرگاہ بند ہو گئی، آج بھی بند ہو جاتی ہے، کناتیں لگائی جاتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اعلان ہوا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا،
کہ صحابہ کرام نے لوگوں کی گزرگاہ کو بند کر دیا، وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں من زیّک طریقا او قطع منزلا فلا جہاد لہ، جس بندے نے، تم جہاد کر کے آ رہے ہو نا اور اب آ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہو، کہا جس بندے نے لوگوں کی گزرگاہ کو تنگ کیا یا ان کے رستے کو کاٹ دیا، بند کر دیا، فلا جہاد لہ، اس کا جہاد اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا وہ عمل جو ثابت ہی نہیں، پھر ہم قبول کروا رہے ہیں اللہ سے، قطعاً قبول نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کریں عزیز بھائیو، سنت سے محبت کریں، اور سنت سے محبت ہی اللہ کے نبی سے اصل محبت ہے۔ حدیث ہے، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے میں محمد سے محبت کی۔ کتنی بڑی بات ہے، جس نے میرے طریقے سے محبت کی۔ ایک بندہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ نبی جیسا چہرہ ہے، نہ نبی جیسا لباس ہے، نہ نبی جیسا اس کا رہن سہن کا ماحول، اٹھنا پھرنا، تجارت، معیشت، معاشرت، سیاست، کوئی چیز بھی نبی سے نہیں ہے، اور وہ دعوے کرتا پھر مجھے نبی سے بڑی محبت ہے۔ اس محبت کو محمد رسول اللہ نے خود تسلیم نہیں کیا۔ من احب سنتی فقد احبنی، بڑی پیاری حدیث ہے، کہا جس نے میرے طریقے سے محبت کی نا، اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ لاکھوں دعوے کرو، لاکھوں جو مرضی کرو، جب تک تم نبی کے طریقے پہ نہیں ہو، نبی کی سنت پہ نہیں چلو گے، تمہاری محبتوں کے دعوے فضول ہیں، بے بنیاد ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ نبی کے طریقے کو اپناؤ، میرے نبی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سفر، تجارت، معیشت، معاشرت، ملکوں کو ڈیل کرنا، جہاد کے لیے قافلے نکالنا، دعوت کا کام کرنا، خدمت خلق کا کام کرنا، لوگوں کے کام آنے کی عظیم الشان سوچ رکھنا، جب ان طریقوں کو اختیار کرو گے پھر تم نے محبت کی ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، کہا جو میرے طریقے سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس کی میرے ساتھ محبت قائم ہو گئی كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے محفوظ رکھے۔ ہمارے وہ بھائی جو ان چیزوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور صحیح سنت کا جو رستہ ہے، قرآن و حدیث کا رستہ ہے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے اسی رستے کے اوپر زندہ رکھے، موت دے تو اسی کلمے پر، اسی ملتی سنتی نبیکم، اپنے نبی کی سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔